السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، نماز قائم کیسے ہوتی ہے پر گفتگو کے آج ہم چھٹے حصے میں ہیں۔ نماز کی ادائیگی کی چوتھی ظاہری شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کے دوران چہرے کی سمت کا قبلہ کی طرف ہونا۔ جب ظاہری شرط میں چہرہ قبلہ کی طرف ہو تو پھر باطنی ادب کے طور پر دل قبلہ والے کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، یعنی چہرہ مکاں کی طرف اور دل مکیں کی طرف۔ جس طرح نماز ظاہری حالت میں قبلہ رخ ہوئے بغیر ادا نہیں ہوتی، اسی طرح قلب و روح کو رب کعبہ کی طرف متوجہ کیے بغیر قبولیت کا اعلیٰ درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا اور نماز قائم کرنے کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ نماز کے اس روحانی یعنی باطنی ادب کی حقیقت جاننے کے لیے معروف حدیث جبریل ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں جبرائیل امین نے بشری شکل میں حاضر ہو کر دین سکھانے کے لیے صحابہ کی موجودگی میں نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے تھے۔ ان 4 سوالوں میں تیسرا سوال یہ تھا کہ مل احسان، آقا احسان کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتا بد اللہ کا انا کا تراہ فعلم تکن تراہ فإنہ یراکا، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت طاری نہ کر سکے تو کم از کم یہ احساس ضرور رکھ کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کا چوتھا باطنی ادب یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ہر عمل سے پوری طرح آگاہ۔ نبی صادق نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، مگر نماز مومن کی معراج بنتی تب ہے جب نماز میں اور بالخصوص سجدے میں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا، علی جس رب کی نماز پڑھتے ہو کبھی اسے دیکھا ہے؟ فرمایا، تم کبھی کبھی کی بات کرتے ہو۔ علی اس وقت تک ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کے بے نقاب جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب بندے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے، کیونکہ جب حالت نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا جب بندہ رشوت لیتا ہے اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب سرے راہ آنکھ بھٹکتی ہے اس وقت نہیں دیکھتا؟ اور جب گناہوں کی دلدل میں قدم رکھتا ہے پھر اس وقت کیوں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ لہٰذا جب نماز کی ادائیگی میں یہ احساس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے قلب و روح میں جاں گزیں ہو جائے تو پھر در حقیقت نماز قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تصور سے پھر بندہ تنہائی ہو یا مجلس گناہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور اقامت صلاۃ کا بنیادی مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز قائم کیسے ہوتی ہے پر گفتگو کا آخری 7واں حصہ آئندہ ملاحظہ فرمائیں۔